اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6649، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ اور قاسم تمیمی نے، اور ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ان قبائل جرم اور اشعر کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لیے کھانا لایا گیا، اس میں مرغی بھی تھی۔ ان کے پاس بنی تمیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بھی موجود تھا، غالباً وہ غلاموں میں سے تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے گھن آ گئی، اور پھر میں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو میں تمہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اشر کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا، اور نہ میرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو تمہیں سواری کے لیے دے سکوں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت کے اونٹ آئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اشعری لوگ کہاں ہیں؟ پھر آپ نے ہم کو 5 عمدہ قسم کے اونٹ دیے، جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم ان کو لے کر چلے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا چکے تھے کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے، اور در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی۔ پھر آپ نے ہم کو سوار کرا دیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم سے غافل کر دیا۔ قسم اللہ کی ہم اس حرکت کے بعد کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ بس ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئے اور آپ سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری پر سوار کرا دیں۔ بس آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سوار نہیں کرائیں گے، اور در حقیقت اس وقت آپ کے پاس سواری موجود بھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا۔ اللہ کی قسم، جب میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں بعد میں اس سے بہتر اور معاملہ دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 6650، اردو ترجمہ۔ لات و عزیٰ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ اس کے کفارے میں صدقہ کرے۔ حدیث نمبر 6651، اردو ترجمہ۔ بن قسم دیے قسم کھانا کیسا ہے؟ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور آن رسول اللہ علیہ وسلم اسے پہنے تھے، اس کا نگینہ ہتھیلی کے حصے کی طرف رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے بھی ویسی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ اس کے بعد ایک دن آن رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اپنی انگوٹھی اتار دی اور فرمایا کہ میں اسے پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کی جانب رکھتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔
بس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ حدیث نمبر 6652، اردو ترجمہ۔ اس شخص کے بارے میں جس نے اسلام کے سوا اور کسی مذہب پر قسم کھائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لات اور عزیٰ کی اتفاقاً بغیر قصد اور عقیدت کے قسم کھا لی، اسے بطور کفارہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایسے بھول چوک میں قسم کھانے والے کو آپ نے کفر کی طرف منسوب نہیں فرمایا۔ ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ثابت بن ضحاک سے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے بس وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے قسم کھائی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اس چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا بس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 6653، اردو ترجمہ۔ یوں کہنا منع ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوگا، اور کیا کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو اللہ کا آسرا ہے پھر آپ کا؟ اور عمرو بن عاصم نے کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ہم سے اسحاق بن عبداللہ نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن ابی عمرو نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، پھر سارا قصہ بیان کیا، فرشتے کو کوڑی کے پاس بھیجا، وہ اس سے کہنے لگا میری روزی کے سارے ذریعے کٹ گئے ہیں، اب اللہ ہی کا آسرا ہے پھر تیرا، یا اب اللہ ہی کی مدد درکار ہے پھر تیری، پھر پوری حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث نمبر 6654، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک کا سورہ نور میں ارشاد، یہ منافق اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھ سے بیان فرمائیے میں نے تعبیر دینے میں کیا غلطی کی؟ آپ نے فرمایا قسم مت کھا۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے، انہوں نے اشعث بن ابی شاشا سے، انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند۔ امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر محمد بن جعفر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے اشعث سے، انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے، انہوں نے براء سے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے والے کو سچا کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 6655، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے، کہا ہم کو عاصم الاحول نے خبر دی، کہا میں نے ابو عثمان سے سنا، وہ اسامہ سے نقل کرتے تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب نے آپ کو بلا بھیجا، اس وقت آپ کے پاس اسامہ بن زید اور سعد بن عبادہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ صاحبزادی صاحبہ نے کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے ان کے جواب میں یوں کہلا بھیجا میرا سلام کہو اور کہو سب اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عنایت فرمایا، اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے، صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ صاحبزادی صاحبہ نے قسم دے کر پھر کہلا بھیجا کہ نہیں آپ ضرور تشریف لائیے۔ اس وقت آپ اٹھے، ہم لوگ بھی ساتھ اٹھے۔ جب آپ صاحبزادی صاحبہ کے گھر پہنچے
اور وہاں جا کر بیٹھے تو بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لائے، آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ یہ حال پر ملال دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے، اور اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رحم رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6649 سے 6655 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔